الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ قرآن اینڈ سائنس سیریز کا یہ تھیم ہے قرآن اینڈ ایسٹرونومی، اور آج کا ٹاپک ہے اینڈ آف دی یونیورس، یعنی کائنات کا اختتام۔ سائنس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے اور قرآن کیا کہتا ہے، وہ کمپیریٹیو انالیسس ہم دیکھیں گے۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں، چونکہ ٹاپک آج کا مین ٹاپک اینڈ آف دی یونیورس ہے، اس سلسلے میں جو تھیوریز آف ڈسٹرکشن ہے ان پر ہم فوکس کریں گے، اور پیرللی ہر تھیوری کے سلسلے میں قرآن کا کیا ویو ہے وہ بتائیں گے، اور آخر میں ایکنالجمنٹ اور فائنل ورڈ۔ تھیوریز آف ڈسٹرکشن اباؤٹ یونیورس۔ اینڈ آف دی یونیورس از ایشورڈ بٹ دا اینڈ از اسٹل انکلیئر، یعنی ایسٹرونومرز کا کہنا ہے کہ کائنات کا اختتام یقینی ہے، لیکن یہ اختتام ہوگا کیسا اس سلسلے میں وہ متفق نہیں ہیں۔ اینڈ دیر آر سیورل تھیوریز آف سجیشن آف دی اینڈ آف یونیورس، یعنی کائنات کے اختتام کے سلسلے میں کئی تھیوریز دیے گئے ہیں۔ چند اہم تھیوریز یہاں پر لسٹڈ ہیں۔ پہلی ہے تھیوری آف بگ چل، پھر تھیوری آف اینٹی میٹر، تھیوری آف بگ رپ، تھیوری آف بگ کرنچ، آخر میں تھیوری آف بگ باؤنس اور آسیلیشن تھیوری۔ یہ آخری تھیوری ہم کسی اور ویڈیو میں پریزنٹ کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ انما توعدون لواقع، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہونے والی ہے۔ ایشورڈلی، قرآن بھی کہتا ہے ایشورڈلی، یقیناً، واٹ یو آر پرومسڈ مسٹ کم ٹو پاس، یعنی قیامت کا آنا یقینی ہے۔ اب پہلے فوکس کریں گے تھیوری آف بگ چل پہ۔ If the force of gravity is weaker than the force of expanding of universe, then galaxies will run far from each other and stars will be far away from each other in every galaxy۔ یعنی چونکہ کائنات پھیل رہی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہیونلی باڈیز کے بیچ کی گریوٹی کمزور ہوتی چلی گئی، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ سٹارز ایک دوسرے سے بہت دور چلے جائیں گے اور گیلیکسیز بھی ایک دوسرے سے بہت دور چلے جائیں گے۔ The nuclear fuel will be consumed and the temperature will be 0 degree Kelvin. Then in such an extreme climate, the electrons will be freezed and will not rotate in their atoms and the end will be a big chill۔ وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ بہت دور تک بھاگ چکے ہوں گے، ان کا فیول کنزیوم ہو جائے گا اور ٹیمپریچر 0 ڈگری کیلوین ہو جائے گا۔ ایسے سچویشن میں الیکٹرانز روٹیٹ نہیں ہوں گے، بلکہ سارا میٹر فریز ہو جائے گا اور ساری کائنات فریز ہو جائے گی، اور اس پروسیس کو، اس اختتام کو کہتے ہیں بگ چل۔ کیا قرآن اس کو فیور کرتا ہے؟ دیکھیں، یوم تمور السماء مورا، on the day when the heavens will shake with a dreadful shaking۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن آسمان بھیانک طریقے سے لرزے گا، اگر وہ فریز ہو جاتا تو لرزتا نہیں تھا۔ دوسری دلیل دیکھیں لیفٹ پہ، یوم تکون السماء کالمہل، the day that the sky will be like molten brass، یعنی گرمی کی شدت سے آسمان ایسے لگے گا کہ جیسے وہ مولٹن براس ہے، یعنی پگھلا ہوا تانبا ہے۔ تھرڈ دلیل دیکھیں نیچے، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، then wait you for the day when the sky will bring forth a visible smoke، یعنی قیامت کے دن ہم آسمان سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھیں گے۔ یہ تین دلائل اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قیامت بگ چل سے نہیں ہوگی، یعنی کائنات فریز نہیں ہوگی۔ تھیوری آف اینٹی میٹر۔ It suggests the presence of another universe made of antimatter colliding with our universe۔ ہماری یونیورس میٹر کی بنی ہوئی ہے، بعض ایسٹرونومرز کا خیال ہے کہ اینٹی میٹر کی بھی کوئی یونیورس ہوگی، وہ یونیورس اس یونیورس سے کولائڈ ہوگی، ٹکرائے گی، اور دونوں یونیورسز ختم ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے۔ They will end together and the result will be huge amount of alpha rays۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، کیا ہماری کائنات غائب ہو جائے گی؟ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، the day that we roll up the heavens like a scroll rolled up for books۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سارے آسمانوں کو لپٹ لیں گے، اس طرح سے جیسا کہ پچھلے دور میں خطوط کو، لیٹرز کو لپٹ لیا جاتا تھا۔ اس دور میں خط ریشم کے کپڑے پر لکھا جاتا تھا، جو ایک لکڑی سے بندھا ہوتا تھا، جیسا چرخہ پہ دھاگا ہوتا ہے ویسا وہ ریشم کا کپڑا لکڑی کے چرخہ پر لپٹا ہوتا تھا، اور خط کو پڑھنے کے بعد پھر سے اس کو لکڑی کی چرخہ پر لپیٹ لیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ ہم سارے آسمانوں کو اس طرح سے لپیٹ لیں گے جیسا کہ
خطوط کو لپیٹا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آسمان غائب نہیں ہوں گے، کائنات کہیں غائب نہیں ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں تھیوری آف بگ رپ۔ The universe will end with a big rip، یعنی پھٹ جائے گی۔ As the pull of the universe expansion gets stronger than the gravity it contains، یعنی آسمان مسلسل پھیلتا رہنے کے سبب ایک موقع ایسا آئے گا کہ آسمان پھٹ جائے گا، چونکہ ہیونلی باڈیز کے بیچ کی گریوٹی بہت ویک ہو جائے گی۔ This would tear apart galaxies followed by black holes, stars and even our own planet، یعنی اس قدر کائنات پھیل جائے گی کہ ہر چیز پھٹ جائے گی، زمین و آسمان کی ہر چیز، یعنی زمین ہے، سٹارز ہے، سورج، چاند، تارے، ہر چیز پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ This would leave the universe full of single infinitely disconnected particles، یعنی پھٹنے کے بعد وہ اس قدر دور چلے جائیں گے کہ آلموسٹ ان کا بیچ کا ڈسٹینس انفائنائٹ ہو جائے گا۔ لاسٹ پوائنٹ، the big rip if it does happen will destroy the universe 22 billion years from now، یعنی اگر کائنات بگ رپ سے پھٹتی ہے، برباد ہوتی ہے، اس کا اختتام ہوتا ہے، تو اس کا وقت کم از کم 22 بلین ایئرز ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، وہی آیت میں کوٹ کر رہی ہوں۔ The day that we roll up the heavens like a scroll rolled up for books، یعنی کائنات کی ہر چیز بکھر کر انفائنائٹ ڈسٹینس پر چلے جانے کی جو بات بگ رپ کرتی ہے، قرآن اس سے متفق نہیں ہے۔ قرآن کا کہنا ہے کہ سارے آسمان لپٹ کر ایک پوائنٹ پر آ جائیں گے۔ اور دوسری بات جو تھیوری کہتی ہے کہ 22 بلین ایئرز کے بعد کائنات کا اختتام ہوگا، لیکن قرآن کہتا ہے اقتربت الساعہ، the hour of doom has come near، یعنی قیامت کا وقت بہت ہی قریب آ چکا۔ فورتھ تھیوری دیکھیں، تھیوری آف بگ کرنچ۔ Theory of big crunch. If the expansion of the universe goes to extreme and then slows to a crawl, and the Big Bang happens in reverse, everything will implode back into a singularity. یعنی کائنات پھیلتے پھیلتے اس قدر پھیل جائے گی کہ ایک ریورس بگ بینگ ہوگا، یعنی ایک دھماکے سے وہ پھٹ جائے گی اور پھر امپلوڈ بیک انٹو اٹسیلف، اور سارے کائنات کا میٹر، سارے یونیورس کا میٹر پھر واپس لوٹ کر ایک پوائنٹ پر آ جائے گا جیسے کائنات بننے سے پہلے تھا۔ This would ultimately cause the universe to shrink and cause stars, planets and entire galaxies to collide into each other, and the universe for all intents and purposes collapse، یعنی break down into itself۔ یعنی جب بگ کرنچ ہوگا، کائنات کی ہر چیز ایک دوسرے سے ٹکرا جائے گی اور پھر واپس ایک پوائنٹ پر آ جائے گی، ٹکرائے جائے گی، بکھر جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی، برباد ہو جائے گی، یہ معنوں میں ہے۔ یہاں پر فیگرائز کیا گیا ہے، اس امیج میں دیکھیں، ایکس ایکسس پہ ٹائم ہے، وائی ایکسس پہ ایکسپینشن ہے، لیفٹ کارنر پہ باٹم پہ دیکھیں بگ بینگ ہوا ہے، کائنات جنم لی ہے اور جنم لینے کے دن سے وہ پھیل رہی ہے، پھیلتے پھیلتے میکسیمم ایکسپینشن تک پہنچ جائے گی ایک وقت پہ۔ بھی یہ بالکل اس طرح سے کہ جیسا کوئی بلون ہے، اس میں ہم پھونک رہے ہیں تو بلون میں پھونکنے سے ایک حد تک ہوا بھرے گی، اور جب بلون کی برداشت کے باہر ہو جائے گا تو بلون پھٹ جائے گا اور اس کا سارا میٹر ہمارے ہونٹوں پر آ جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب کائنات میکسیمم ایکسپینڈ ہوگی تو پھٹ جائے گی، اور پھٹ کر اس کا سارا میٹر شرنک ہو کر ایک پوائنٹ پر آ جائے گا۔ رائٹ کارنر پہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں بگ کرنچ۔ بگ کرنچ ایکسپیریمنٹلی پروفڈ، یہ مسلسل ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں کہ کون سی تھیوری اپلیکیبل ہوگی، اپلائی ہوگی، قیامت کیسے آئے گی۔ ریسرچرز ان ڈینمارک ریسنٹلی کلیم ٹو ہیو پرووڈ دیٹ this process known as a phase transition could already be occurring in our universe, effectively eating away at the cosmos۔ یعنی ڈینمارک کے ریسرچرز نے ان کے جو فائنڈنگس ہے اس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹرانزیشن فیز ہے، یعنی کائنات پھٹنے کے قریب ہے، وہ فیز اب شروع ہو چکا ہے۔ اور فردر ریسرچ دیکھیں، کلوز یونیورس لیڈس ٹو بگ کرنچ۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کائنات فلیٹ نہ ہو، کلوز ہو، جیسا کہ اسفیئر بتایا جا رہا ہے رائٹ پہ، اور ایسی شکل میں ہو تو گریوٹی کمزور ہوتی جائے گی، چونکہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے، پھر ایک وقت یہ بلون کی طرح پھٹ جائے گی۔ یہاں دیکھیں، if the universe is closed, gravity stops the expansion of the universe at a particular time. Then it explodes into itself and contract until all matter in the universe collapses to a point, a final singularity termed the big crunch, the opposite of the big bang۔ یعنی جب حد سے زیادہ پھیل جائے گی تو پھر سے پھٹ کے
سارا میٹر ایک پوائنٹ پہ ہو جائے گا اور یہ پروسیس بگ کرنچ کہلائے گا. When a team of cosmologists analyze the CMB data, یعنی کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ڈیٹا کو جب انالائز کیا ہے ایک ٹیم آف کاسمولوجسٹ نے، اور وہ ڈیٹا تھا فرام دی پلانک اسپیس کرافٹ، they found that within a 99% certainty the universe is closed not flat. یعنی یہ جو ایکسپیریمنٹس انہوں نے کیے ہیں اس سے ان کا کنکلوژن ہے کہ ہماری کائنات اسفیئر کی شکل میں کلوزڈ ہے. 99% سرٹینٹی یقین کے ساتھ انہوں نے کہا ہے. یہ ریسرچ پیپر بالکل لیٹسٹ ہے، میں نے باٹم پہ اس کا ریفرنس دیا ہے، یہ ہے 2019 کا. ڈسٹرکشن آف دی یونیورس، قرآن's ویو دیکھیں گے اس سلسلے میں. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، دی ہیونز آر آلموسٹ رینٹ اسنڈر فرام اباؤ. اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اب سارے آسمان پھٹے پڑتے ہیں، یعنی وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ پھٹ جائیں. قیامت کے سلسلے میں ایک حدیث دیکھیں، صرف وہی پارٹ میں فوکس کر رہی ہوں جو ایلو کلر میں ہے. دی رجیفہ، یعنی that is the first blowing of the trumpet which will shake the whole universe and thus cause all life to cease has come. یعنی جو سور پہلی بار پھونکا جائے گا جس سے ساری کائنات دہل جائے گی، ہل جائے گی، برباد ہو جائے گی، اس کا وقت آ چکا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے has come، میں نے فوکس کیا ہے، وقت آ چکا ہے، یعنی بالکل سر پر ہے. سور پھونکا جائے گا، اسی حدیث کو اللہ تعالیٰ یہاں پر فیور کر رہے ہیں قرآن میں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يُنظَرُونَ. اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائے گا جو کوئی آسمانوں اور جو کوئی زمین میں ہے مگر جسے اللہ چاہے. پھر وہ دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ایکائک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے. یعنی سور دو بار پھونکا جائے گا، ایک کائنات کی تباہی کے لیے اور دوسرا سارے انسانوں کو زندہ اٹھانے کے لیے. اذا السماء فطرت when the skies rent asunder، قرآن کہتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا جیسے کہ بگ کرنچ کہتا ہے. السماء منفطر به كان وعده مفعولا whereon the sky will be cleft asunder his promise must be accomplished. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان and when the heaven is split asunder and becomes rosy like red hide، یعنی وہ آسمان پھٹ جائے گا، یعنی آسمان کے سارے ہیونلی باڈیز پھٹ جائیں گے، گریویٹیشنل پل ختم ہو جائے گا، وہ سارے ہیونلی باڈیز ٹوٹنے پھوٹنے لگیں گے. چونکہ وہ اندر لاوا رکھتے ہیں وہ ہر طرف بکھر جائے گا تو ایسے لگے گا جیسے آسمان گلاب کی طرح لال ہو گیا ہے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ and when the skies turn away. إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ and when the skies rent asunder and hearkens to its Lord and it must needs یعنی اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا. الگ الگ الفاظ کا استعمال ہوا ہے اس سلسلے میں. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ یعنی آسمان اس روز بالکل بودا ہوگا، یعنی جگہ جگہ سے پھٹے گا، کسی ایک جگہ سے نہیں، بالکل بوسیدہ ہو جائے گا. On the day shall the great event come to pass and the sky will be rent asunder for it will that day be flimsy. تشریح کلمات یعنی انٹرپریٹیشن دیکھیں گے ان الفاظ کا جو آسمان کے پھٹنے کے سلسلے میں استعمال ہوئے ہیں. کشیتت کاف شین تو سے ہے. الکشت کے معنی کھال اتارنے کے ہیں اور پردہ اٹھانے متفرق ہونے کے ہیں، یعنی کسی چیز کو پھاڑنا، پردہ ہٹانا، ڈفرینشیٹ کرنا، یہ معنوں میں آتا ہے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان اکھاڑ دیا جائے گا. اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا، یعنی اس میں شگاف پیدا ہو جائے گا. السماء منفطر به اور اس دن آسمان اس سے پھٹ جائے گا. اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی ریپیٹڈلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا اور ہر طریقے سے جگہ جگہ سے وہ پھٹ جائے گا. اور پھر سارے تارے بھی گر پڑیں گے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ when the stars fall losing their luster یعنی اپنی روشنی کو کھو دیں گے اور وہ گر پڑیں گے، چونکہ ان کے آپس میں گریویٹیشنل پل نہیں رہے گا، وہ اپنا بیلنس کھو دیں گے. تھیوری آف بگ کرنچ کیا قرآن فیور کر رہا ہے، ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، تھیوری آف بگ کرنچ کے تحت سارا میٹر ایک پوائنٹ پر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ The day that we roll up the heavens like a scroll rolled up for books. اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ سارے آسمان یعنی سارا میٹر ان کا اللہ تعالیٰ رول اپ کر لے گا، ایک پوائنٹ پر لا لے گا. اور مزید ایک آیت دیکھیں، والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه
سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اس کی شان ہے کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور تمام آسمان لپٹے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں، وہ پاک اور برتر ہے ان کے شرک سے۔ On the day of judgment, the whole of the earth will be but his handful, and the heavens will be rolled up in his right hand. Glory to him, high is he above the partners they attribute to him. ایک انٹرسٹنگ کمپیریزن دیکھیں یونیورس کے بارے میں، کریشن اور ڈسٹرکشن کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے اور قرآن کیا کہتا ہے۔ لیفٹ کارنر پہ دیکھیں، اباؤٹ کریشن آف دی یونیورس سائنس کہتی ہے دیر واز اے بگ بینگ، اور اس کو بعد میں اپڈیٹ کر کے انفلیشن کہا گیا ہے۔ ایک بگ بینگ ہوا ہے، ایک پوائنٹ پہ جو ساری کائنات تھی وہ بہت تیزی سے پھیلی اور موجودہ کائنات جنم لی۔ قرآن نے کہا الذی فطر السماوات والارض، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین کو فطرہ کیا، یعنی پھاڑا، الگ الگ کیا۔ تو یہاں دیکھیں کائنات کے کریشن کے لیے انہوں نے بگ بینگ کا لفظ استعمال کیا، تو اللہ نے فطرہ کا لفظ استعمال کیا۔ نیکسٹ رو دیکھیں، یونیورس ڈسٹرکشن کے سلسلے میں سائنس کہتی ہے بگ کرنچ، یعنی سارا میٹر رول اپ ہو کے ایک پوائنٹ پر آ جائے گا، اس کو انہوں نے ریورس بگ بینگ کا نام بھی دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن، یعنی اللہ نے اس کے لیے بھی لفظ فطرہ استعمال کیا ہے، یعنی کائنات کی بگننگ کے لیے انہوں نے بگ بینگ یوز کیا تو اللہ نے فطرہ یوز کیا۔ کائنات کے اینڈ کو انہوں نے ریورس بگ بینگ کا نام دیا تو اللہ نے پھر فطرنا کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ریورس، وہی پروسیس ریورس ڈائریکشن میں ہوگا۔ دی فائنل ورڈ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم عنقریب ان کو اپنے قدرت کی نشانیاں ان کے گرد و نواح میں بھی دکھا دیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، اور یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ قرآن حق ہے۔ We will show them our signs in the universe and in their own selves until it becomes manifest to them that the Quran is the truth. وقت آ چکا ہے کہ قرآن سچ ثابت ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔